میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں عید کی نماز کا بہت ہی مختصر سا طریقہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آئے اس کو بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لاک ڈاؤن کے ان حالات میں مسجد جانے کے جیسا حالات نہیں ہیں، تو مسجد سارے بند کر دیے گئے ہیں، تو اس لیے عید کی نماز کا مسئلہ سب کے سامنے ہے، تو اس لیے اس کو مختصر سے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا عید کی نماز کے لیے ہونا ضروری ہے، وہ بھی 3 حضرات جو امام کے علاوہ ہوں، بالغ ہوں، تب عید کی نماز درست ہوگی۔ نمبر 2، عید کا نماز کا وقت کب سے ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد عید کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی جب تک ظہر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ نمبر 3، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد فوراً پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں بھی نہیں ہیں۔ نمبر 5، عید کی نماز کی نیت۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ کا بولنا۔ عید کی نماز کسی جگہ پر ہو رہی تھی، آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو وغیرہ کر کے جا رہے تھے، دوڑے دوڑے آئے ہوئے آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ میں شامل ہو گئے، اتنا کافی ہے، الگ سے نیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں، وہ یہ نیت کرے کہ عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف۔ اگر مقتدی ہے تو یہ نیت کرے کہ میں عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ اکبر، بس اتنا کافی ہے۔ اگر امام کے علاوہ مقتدیوں میں سے عورتیں بھی ہیں تو امام کو ضرورت ہے اس بات کی کہ نیت کرتے وقت عورت کی بھی نیت کر لیں، اور اگر اس نے ایسا نہیں کی، ایک بھی عورت پیچھے کھڑی ہے اور اس نے امام کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھی ہے، اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ آج کل ویسے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، سب کو معلوم ہے، لہٰذا اگر آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو عید کی نماز پڑھیے، ورنہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے عید پڑھیں گے تو لاک ڈاؤن کا فائدہ ہی کیا ہوگا، اس کا دھیان رکھیں۔ اور صفوں میں اگر محرم ہے، جیسے ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ صف میں ضرور پردہ لگائیں۔ اب نماز کا طریقہ مختصر سے سن لیں کہ نیت کرنے کے بعد میں نیت کا طریقہ ابھی بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور ثنا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑیں۔ مقتدیوں کو بھی ذمہ داری ہے، امام کے ساتھ ساتھ وہ بھی کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اکثر حضرات ایسا کرتے ہیں کہ مقتدی حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر زبان سے نہیں کہتے، تو لہٰذا ان کی بھی ذمہ داری ہے، امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ بھی اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا بھی ہے۔ تو پہلی تکبیر ہوئی، امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر اور چھوڑ دیں گے، مقتدی حضرات بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، مقتدی بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت اس کو یاد ہو وہ سورت پڑھیں، اور اس وقت مقتدی حضرات کی ذمہ داری ہے
کہ خاموشی کے ساتھ میں امام کی قرات کو سنیں، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، اور اس کے بعد قرات سے فراغت کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے ہو جائیں، اور مقتدی حضرات ربنا ولک الحمد کہیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کہیں، پھر اٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، اور اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ آہستہ بولنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کو یاد ہے وہ سورت الحمد کے سورت کے ساتھ میں ملائیں گے۔ اس طریقے سے قرات پوری ہوگی۔ اب دھیان سے سن لیں کہ اب امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، مقتدی بھی ایسے ہی کریں، پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، مقتدی حضرات بھی ایسے ہی کریں، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ سیدھے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیحات پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سیدھے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، مقتدی حضرات ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور اس کے بعد پہلا سجدہ، اس کے بعد دوسرا سجدہ، سجدے سے فراغت کے بعد میں تشہد یعنی اتحیات کو مکمل پڑھنا ہے۔ اتحیات کو مکمل پڑھنے کے بعد میں دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے نماز کی یہ ترکیب ہے، اور ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ نماز کے بعد مختصر سی دعا کر لیں۔ اب اس کے بعد میں خطبے کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ میں خطبہ ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ البتہ عید میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو مختصر سا طریقہ خطبے کا یہ ہے کہ آپ چونکہ گھروں کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر ممبر وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو بھی اونچائی میں بیٹھنے کے لیے سٹول ہے یا چیئر ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اس کو جو رکھ لیں اور اس کے اوپر چڑھ جائیں، اور چڑھنے کے بعد میں پہلا خطبہ اس کی کتابیں ملتی ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مختصر سے یہ کریں کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد میں بیٹھ جائیں، 2 4 5 10 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد میں پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ دوسری سورت کو ملائیں، اور اس کے بعد درود شریف جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو یاد ضرور ہوگا، آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو قرآن کی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح کی جو بھی یہ دعائیں آپ کو یاد ہو آپ اس کو جو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں آپ خطبے سے گویا کہ فارغ ہو گئے۔ الحمدللہ اس طریقے سے آپ کی عید کی نماز بھی ہو گئی، اور ماشاءاللہ آپ کا خطبہ بھی ہو گیا، سنت طریقے سے پورا عمل الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں خاص طریقے سے اس کا دھیان رکھیں، لاک ڈاؤن میں آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا دوسرے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے، تو اس لیے مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا یہ عید کے دن کا لازمی عمل نہیں ہے، البتہ آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد میں آپ اپنے اس عمل سے فارغ ہو کر اپنے